السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام دین فطرت ہے اور اس کے دین کے اندر عقائد عقلی بھی ہیں، نقلی بھی ہیں، معقول بھی ہیں، سمجھ بھی آتے ہیں، اور اسلام کے احکام کلمہ پڑھنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ انہی عقائد کی بنیاد پر ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور اس لیے مسلمان اپنے عقائد میں خدا پہ کامل یقین رکھتا ہے، اور وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ تمام کاموں کا کرنے والا خدا عز و جل ہے، اس کی مرضی کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں گرتا۔ تو اس لیے ان کا عقیدہ اور یقین خدا پہ ہوتا ہے، اور وہ توہم پرستی اور سپرسٹیشن، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہموں کا شکار ہو جانا، بد عقائد جو پہلے سے چلے آ رہے ہوں یا کسی اور قوموں کے احوال سے متاثر ہو کر ان کو اپنا لیا جائے۔ مسلمان کی اپنی ثقافت ہے، اس کا اپنا کلچر ہے، اس کی اپنی تہذیب ہے، اس کا اپنا رہنا سہنا، خوشی غمی، موت فوت ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میری عبادات، میرے قربانیاں، میری زندگی، میری موت، میری خوشی، میری غمی اللہ کے لیے ہے۔ اور اس لیے وہ اکثر پڑھتا رہتا ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ احدا، اللہ اللہ میرا الہ ہے، حاجت روا ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور مسلمان ہو کر اگر ماہ سفر کو توہم پرستی کا شکار ہو کر مختلف قسم کی سپرسٹیشن یا توہم پرستیوں کا شکار کر کے بہت چیزیں اپنے ساتھ ملا لی جائیں، تو کچھ انگریزوں کی طرف سے ہوں، اور کچھ مشرکین مکہ کی طرف سے ہوں، اور کچھ ہندو تہذیب کے ساتھ 100 سال سے اوپر رہنے کی وجہ سے آ گئی ہوں، مسلمان کو ان پر عقیدہ رکھنا بہت نامناسب ہے۔ اور توہم پرستی اس کو کہتے ہیں کہ غیر معقول قسم کی ایسی چیزیں جس کا کوئی وجود نہ ہو، لیکن ان کا اپنے اوپر سایہ مان لیا جائے اور اس کے حساب سے اپنے معاملات کو چلایا جائے اور ڈرا جائے اور آگے نہ بڑھا جائے۔ انگریزوں کے سامنے اگر بلی راستہ کاٹ لے تو وہ وہیں سے واپس ہو جاتے ہیں، اور مشرکین مکہ پانسے کے تیر رکھا کرتے تھے کہیں جانے کے لیے، اور ان تیروں کے اوپر بہت کچھ لکھا ہوا تھا، اور اگر وہ ایسا تیر اٹھا لیتے جس میں لکھا ہوتا کہ آپ نہ جاؤ، آپ کا نقصان ہو جاتا، وہیں سے پلٹ جاتے تھے۔ تو یہ سوچنا کہ ماہ سفر کے آخری بدھ میں اتنے لاکھ اتنے ہزار نحوستیں آسمان سے اترتی ہیں، کس جگہ لکھا پڑا ہے؟ اس لیے مسلمان کے عقائد میں یہ شامل ہے کہ یہ چیزیں عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، اور خدا اور رسول نے جو بتا دی ہیں صرف ان کو ماننا ہے۔ اور اگر کالی بلی راستہ کاٹ لے تو وہیں سے سفر ختم کر دیتے ہیں۔ اور انگریزوں کے یہاں پہ اور برطانیہ اور اسپین میں 13 کا ہندسہ منحوس سمجھا جاتا ہے، اور ان کے ہوٹل اور ان کی بلڈنگوں میں 13 کا ہندسہ یا 13 کی بلڈنگ ہی نہیں ہوتی، 12A اور 12B کر دیتے ہیں، اور ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد بھی یہ سوچتا ہو کہ دیوار پہ کوا آ کے بیٹھ گیا ہے، لہذا ضرور کو مہمان آنے والے ہیں، یا گھر کے اندر کوئی شرین کا درخت ہو تو اس سے ضرور بندے کی موت فوت ہوتی ہو۔ بھائی کس کی موت فوت نہیں ہوتی؟ ہر ایک نے جو آیا ہے اس نے جانا ہے۔ ان چیزوں کا کسی کی زندگی اور موت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایسی بے شمار چیزیں جو ماہ سفر کے ساتھ منسلک سمجھ لی گئی ہوں، تو اس کو منحوس سمجھا جائے اور اس کے لیے تلافیاں کی جائیں، اور ان کے لیے کے ساتھ چنے
بھگو کر بانٹے جائیں اور چاول زیادہ سے زیادہ بنا کر کھلائے جائیں اور چوریاں بنا کر کھلائی جائیں، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کا اسلام کے بیسک نظریات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ منحوس دن ہوتا تو اسی صفر کے مہینے میں حضرت علی اور مرتضیٰ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شادی ہوئی تھی، اور اسی مہینے صفر میں 7 ہجری میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج بھیجی تھی خیبر کو فتح کرنے کے لیے، اور وہ یہی مہینہ تھا جس میں فتح ہوئی تھی۔ اور خلافت راشدہ کے طور میں مدائن فتح ہوا تھا، حالانکہ بہت بڑی جنگ تھی اور بڑی فتح تھی، وہ بھی صفر کا مہینہ تھا۔ اور یہ اسی مہینے میں جو صفر ہے، اور اسی صلح حدیبیہ کے بعد نبی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے خالد بن ولید اور عمر بن العاص اور عثمان بن طلحہ جو چابی بردار تھا کعبے کا، یہ اسی مہینے میں مسلمان ہوتے ہیں، اور اسی خالد کے ہاتھ سے تمام روم ایران فتح ہوئے ہیں، اور عمر بن العاص سے سارا افریقہ فتح ہوا ہے۔ اور اسی عثمان بن طلحہ کو نبی پاک نے فرمایا تھا کہ چابی تم رکھ لو، کعبے کی چابی کوئی ظالم اور جابر کے سوا کوئی تیرے خاندان سے نہیں لے سکے گا۔ تو اس لیے یہ مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ایسی چیزیں بنا لی جائیں، یا خاص طور پہ ہم یہ پامسٹری دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ کوئی چیز حتمی نہیں ہے، اور جس نے کسی نجومی کو ہاتھ دکھایا تو 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ ضرور کیا کریں۔